بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ 20 رمضان سن 8 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 17 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور مسجد حرام پہنچے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک کمان تھی۔ کعبۃ اللہ میں اس وقت 360 بت تھے۔ آپ اس کمان سے ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جال حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل مٹ جانے کی چیز ہے، اور جال حق وما یبدل الباطل وما یعید، یعنی حق آ گیا اور باطل کی چلک پھرک ختم ہو گئی۔ آپ کی ٹھوکر سے بت اوندھے منہ زمین پر گرتے چلے جاتے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا۔ چونکہ آپ حالت احرام میں نہ تھے، اس لیے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد آپ کے حکم سے بیت اللہ شریف کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو وہاں تصاویر نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر تھیں۔ آپ کے حکم سے تصاویر مٹا دی گئیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب دیوار اندر داخل ہونے کے بعد دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا آپ نے، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا داہنی جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دونوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ بیت اللہ کے باہر مکہ مکرمہ کے لوگ موجود تھے۔ مسجد حرام لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ قریش کے لوگوں کے دل میں مختلف اندیشے کلبلا رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ جانے اب رسول اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دونوں دروازے پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے۔ آپ نے یوں خطاب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نبوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سن کر قریش کے لوگوں کے چہرے سفید پڑ گئے۔ ان کے سرداروں نے کہا بڑے گھیا کے اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم سے کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ وہ لوگ آزاد تھے جنہوں نے رسول اللہ کو طرح طرح سے ایذا پہنچائی۔ وہ لوگ، ان لوگوں سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا اور پریشانیاں
اتنی کی تھی کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضر خدمت ہو کے عرض کیا، حضور ہمارے لیے حجاج کو پانی کے پلانے کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع کر دیجیے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ لو اپنی کنجی۔ آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو، اسے تم لوگوں سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے اور وہاں سے مکہ مکرمہ کی ان گلی کوچوں کو دیکھا جہاں ایک زمانے میں انہیں رسیوں سے باندھ کے گرم تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا اور طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آنسوؤں کو پہنچنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پوری جذبے کے ساتھ اذان دی۔ اذان بلالی سے پورا مکہ مکرمہ گونج اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔